بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خلاصۃ النحو کا سبق ہم شروع کرنے لگے۔ الدرس الثانی ہے اسم، فعل اور حرف کی علامات ہوں گی، ان کی تعریفات اب پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نصاب الصرف کے جو ہمارے اسباق گزرے ہیں، لیکچر ہمارے جو موجود ہیں آپ کے پاس یوٹیوب کے اوپر، ان میں ہم نے تفصیل سے اسم، فعل، حرف کی تعریف آپ کو بتا دی تھی، لیکن یہاں پھر بھی ہلکی پھلکی تعریف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ زمانے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، وہ بھی تعریف مکمل پیچھے ہم نے جو وہ بیان کر دی ہے، یہاں ہم کچھ ہلکی پھلکی تعریف کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے اسم، فعل اور حرف کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، کیسے پہچانو گے جناب یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ کیونکہ اسم آپ نے پڑھا ہے نا علم نحو کی تعریف کے اندر، کہ علم نحو ایسے کے اندر ایسے اصول اور ضابطے بیان ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کی آخر کی احوال معلوم ہوتے ہیں، لیکن آخر میں اعراب کیا آئے گا۔ تو اسم، فعل، حرف کی پہچان کیسے ہوگی، کیسے ہم کہیں گے جناب اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ آج ہم آپ کو اس کی علامتیں بتائیں گے کہ جناب یہ علامت پائی جائے گی تو پھر اسم ہوگا، یہ علامت ہوگی تو یہ فعل ہوگا، ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہوگی تو وہ حرف ہوگا۔ تو آئیے بیا تاخیر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کتاب کا نام لکھ دیا ہے خلاصۃ النحو، حصہ اول ہے، اور الدرس الثانی ہے، دوسرا سبق ہے اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یہ کلمہ کی اقسام یہاں سے، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ان کو اسم، فعل اور حرف کہتے ہیں۔ کلمہ کی یہ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اگر ہم صرفی اصطلاح میں جائیں گے تو پھر انہی 3 کو سے اقسام کہتے ہیں۔ اگر صرفی اصطلاح میں جائیں تو یہی چیزیں اس میں بھی آ رہی ہیں نحو کے اندر بھی۔ تو کلمہ کی یہ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف، وہ جو کلمہ اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم کہتے ہیں، جیسے قلم، جمل وغیرہ۔ یعنی کلمہ ایسا ہے کہ اپنا معنی خود بیان کر رہا ہے، کسی لفظ کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ، ماضی، حال یا استقبال میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم ہے۔ قلم، جمل، اونٹ، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، ماضی، حال یا استقبال کوئی بھی زمانہ نہیں ہے، تو معنی بھی اپنا بیان کر رہا ہے۔ قلم یہ قلم ہوتا ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ اچھا، فعل کی تعریف، جو کلمہ اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے، زمانہ ماضی، حال یا استقبال میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے جو سارا، یسیرو، ٹھیک ہے، سارا، یسیرو، نصرا، ضربا، ٹھیک ہے، جتنے بھی افعال ہیں، ضربا، یضربو، ٹھیک ہے، ینصرو، ٹھیک ہے، یہ افعال ہیں، یہ اس میں زمانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ینصر کا معنی مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، مارے گا تو استقبال آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح باقی میں بھی کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ تو فعل اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے اور اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، البتہ اس میں زمانہ ہوتا ہے فعل کے اندر۔ اور حرف کی تعریف، جو اکیلا معنی اپنا ظاہر نہ کر سکے، جو اکیلا لفظ اپنا اکیلے معنی کو ظاہر نہ کر سکے، واضح نہ کر سکے، اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے من ہے، الہ ہے، حتی ہے، الہ وغیرہ، یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ اسی کے اندر آئیں گے۔ اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتے، ان کا معنی سے، الہ کا معنی تک ہوتا ہے، حتی کا معنی یہاں تک ہوتا ہے، طرف ہوتا ہے، الہ کا معنی طرف، حتی کا معنی تک، یہاں تک، الہ کا معنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تک میں ایک کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ جب آپ اس کو کسی عبارت کے اندر لے کر آئیں گے تب یہ اپنا معنی بالکل واضح کریں گے کہ الہ کا معنی کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فائدہ کے طور پر کہتے ہیں زمانے 3 ہیں، زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ زمانہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں۔ زمانہ حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور زمانہ مستقبل جو آئندہ زمانہ ہے، آئے گا، اسے کہتے ہیں مستقبل۔ آگے اسم کی علامات کا بیان ہو رہا ہے۔ اسم کی علامات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ دیکھیے اسم کی علامات، الف لام کا ہونا، جیسے القلم، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الف، شروع میں الف لام ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ الرجل، شروع میں الف لام ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ الحمد، الف لام ہے شروع میں، یہ اسم کی علامت ہے۔ تو یہ ہے شروع میں الف لام کا ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 2، حرف جر کا ہونا، جیسے فی دارن، یہ فی
اس میں اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے، فی کا آنا کسی اسم کے اوپر فی کا نام، تو فی دار ان میں فی حرف جر کسی حرف جر کا ہونا تو یہ اسم کی علامت ہے، کیونکہ جو حرف جر ہے یہ اسم پر آتا ہے، فعل پر نہیں آتا۔ مضاف کا ہونا والد زید غلام رجل، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ مضاف بھی جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا اعراب مجرور ہوتا ہے، یہ آگے چل کر ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مضاف کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے تنوین کا ہونا، جیسے رجل میں یہ دیکھیں یہ تنوین آ رہی ہے، تنوین کا آنا دو زبریں دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو تنوین کا آنا بھی اسم کی علامات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 میں گول تا کا ہونا، جیسے یہ تا گول تا ہوتی ہے نا، یہ تا یہ جہاں پر بھی آئے گا اسے جو وہ اسم کی علامت کرا دیتے ہیں، تو گول تا کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے، جیسے قراستن، ٹھیک ہے۔ 5 علامتیں انہوں نے ذکر کر دی ہیں، الف لام کا ہونا، حرف جر کا ہونا، مضاف کا ہونا، تنوین کا ہونا اور گول تا کا ہونا۔ تو آپ کے سامنے اگر کوئی اسم آتا ہے، آپ سے پوچھنا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ان میں نظر کرنی ہے کہ جناب یہ اسم کی 5 علامتوں میں سے کوئی ایک ہے، یعنی کہ حرف جر ہے، الف لام ہے، تنوین ہے، گول تا ہے۔ اگر ہے تو کہہ دیں جناب اسم ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اسم نہیں ہے تو پھر فعل کی جو ہے اس میں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ آگے نوٹ میں کہتے ہیں کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسم ایک اسم میں الف لام اور تنوین یا الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی، الف لام بھی اسم کی علامت ہے، تنوین بھی اسم کی علامت ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی آ سکتی ہے، یا الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی، ایک اسم میں الف لام اور تنوین نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ الف لام جو ہے یہ کلمہ کو نکرہ سے معرفہ بناتا ہے، اور تنوین جو ہے وہ نکرہ کے اوپر آتی ہے، تو یہ معرفہ ہوتا ہے، یہ تنوین والا نکرہ ہوتا ہے، تو معرفہ نکرہ آپس میں جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا کسی اسم میں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعل کی علامات کے بعد فعل کی علامت کسی کلمہ کے شروع میں قد کا آنا، یہ فعل کے شروع میں قد کا آنا، سین کا آنا، سوفا کا آنا، قد سین سوفا یہ 3 علامتیں ہیں، قد الگ ہے، سین الگ ہے، سوفا الگ ہے، یہ 3 علامتیں ہیں کسی جو کلمہ کے شروع میں قد سین سوفا کا آنا، یہ فعل کی علامت ہے، یعنی قد سین اور سوفا یہ فعل پر آتے ہیں، اسم پر نہیں آئیں گے، ہم جس پر آئیں گے وہ اسے فعل ہی کہیں گے، جیسے قد سمع اللہ سیعلم سوفا یعلمون، سین قد سین سوفا یہ فعل پر آتے ہیں، لہذا یہ فعل کی علامت ہے، قد سین سوفا 3 یہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، 4 یہ ہو گئے، 7 علامتیں ہیں فعل کی، فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ ماضی جیسے ذہب، مضارع یذہب، اور امر اذہب، اور نہیں ہے لا تذہب، تو یہ اسم کی علامت 5، مضارع کی جو فعل کی علامت ہے وہ 7 ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا اسم کی علامت، اس میں سے کوئی ہے تو ٹھیک ہے کہیں اسم ہے، اگر نہیں ہے تو فعل کی علامت میں سے دیکھیں، اگر فعل کی علامت میں سے نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں اسم کی علامت میں سے بھی نہیں ہے لہذا اسم بھی نہیں ہے، فعل کی علامت میں سے نہیں ہے لہذا فعل بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ حرف ہوگا۔ تو حرف کی علامت کیا ہے؟ اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا یہ علامت ہے حرف کی، یعنی کسی اسم کے اندر، کسی کلمے کے اندر جو وہ نہ اسم کی علامت ہو نہ فعل کی علامت ہو تو کیا ہوگا؟ وہ حرف ہوگا، تو وہ اس کہتے ہیں کہ جناب یہ حرف ہے۔ کیوں حرف ہے؟ اس لیے کہ اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی لہذا یہ حرف ہے۔ تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آئیے آگے تمرین کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تمرین نمبر 1 ہے، کہتے ہیں کلمہ کی اقسام اور اس کی تعریف کریں۔ جواب: کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل، حرف، اسم فعل حرف، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی اقسام یہ 3 ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف، ان کی تعریف کریں۔ اوپر کر دی ہے، دوبارہ کہتے کریں، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ ہو اسے اسم کہتے ہیں، فعل۔ جو کلمہ اپنا اکیلا معنی ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی ہو اسے فعل کہتے ہیں، اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلمہ کے اقسام اور ان کی تعریف یہ کر دی ہے یہاں تک۔ سوال نمبر 2، اسم فعل اور حرف کی علامات بیان کریں۔ اوپر کر دی ہیں، دوبارہ دیکھیے۔ اسم کی علامت الف لام، الف لام کا ہونا،
حرف جر کا ہونا، مضاف کا ہونا، تنوین کا ہونا، گول تا کا ہونا، یہ 5 علامتیں اسم کی۔ فعل کی علامت قد، سین، سوفا کا ہونا، ماضی، مضارع، امر اور نہیں کا ہونا، یہ فعل کی علامت ہے۔ اور حرف کی کسی کلمہ میں اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا، یہ حرف کی علامت۔ نمبر 3، سوال نمبر 3 کہتے ہیں کہ کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں؟ کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں؟ اوپر آپ تفصیل سے میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب یہ ہے کسی اسم میں بھی الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کسی اسم میں بھی، کیونکہ الف لام معرفہ کی علامت ہے، تنوین نکرہ کی علامت ہے، جو کہ آپس میں جو کٹھی نہیں ہو سکتی۔ نکرہ اور معرفہ، ایک ہی کلمہ نکرہ بھی ہو اور معرفہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یا نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ تو الف لام یہ معرفہ کی علامت، تنوین یہ نکرہ کی علامت ہے، لہٰذا کوئی بھی کلمہ ہوگا یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ الف لام لگائیں گے یہ معرفہ ہو جائے گا، نکرہ نہیں رہے گا، اگر تنوین لگائیں گے تو پھر الف لام نہیں لگا سکتے۔ تو کسی بھی اسم میں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے تمرین نمبر 1 مکمل کر دیا ہے۔ دیکھیے تمرین نمبر 2 کہتے ہیں غلطی کی نشاندہی کریں، غلط اور درست جواب، ٹھیک ہے۔ غلط جواب جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں۔ درست جواب یہ ہے کہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے صرف اسم نہیں کہتے بلکہ اسم اور فعل دونوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم بھی کہتے ہیں، فعل بھی کہتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی خود اپنا معنی ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی جو اکیلا معنی ظاہر کرے اسے صرف اسم نہیں کہتے بلکہ اسم بھی کہتے ہیں اور فعل بھی کہتے ہیں۔ لیکن ان میں فرق اتنا ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا جبکہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، کیونکہ اسم بھی اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے، فعل بھی اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جو سوال ہے کہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، صرف اسم نہیں کہتے بلکہ اسم بھی کہتے ہیں اور فعل بھی کہتے ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا جبکہ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی یہ ڈیٹیل اپنے بیان کر دینی ہے۔ اگر یہ آپ یہاں کہتے ہیں کہ جناب جو کلمہ اکیلا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جو اکیلا معنی اپنا ظاہر کرے اور اسے اسم جو اکیلا معنی اپنا ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ تو یہاں تک بھی آپ کا جواب ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زمانہ نہ ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں اگر تفصیل کر دیں گے تو پھر بات مزید کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اچھا کہتے ہیں غلط جواب اسم کے آخر میں تنوین اور الف لام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، آخر میں تنوین اور شروع میں الف لام آ سکتا ہے۔ درست جواب یہ ہے کہ اسم کے آخر میں تنوین اور شروع میں الف لام نہیں آ سکتا۔ تفصیل میں نے یہاں پر بتا دی آپ کو کیوں نہیں آ سکتا۔ غلط جواب قد، سین اور تنوین فعل کی علامت ہے۔ درست جواب یہ ہے کہ قد اور سین اور سوفا یہ فعل کی علامت ہے، جبکہ تنوین جو ہے یہاں پر آئی ہے یہ فعل کی علامت نہیں ہے بلکہ تنوین اسم کی علامت ہے، نہ کہ فعل کی، ٹھیک ہے۔ غلط جواب ہے حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ درست جواب ہے کہ اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا حرف کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کی علامت بھی نہ ہو، فعل کی علامت بھی نہ ہو تو وہ سمجھو کہ وہ حرف ہے۔ ویسے یہ جواب لگتا صحیح ہے، لیکن اگر تفصیل کر دیں گے تو پھر بات کھل جائے گی، کیونکہ حرف کی بھی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا ہی فعل کی علامت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آئیے تمرین نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی اہم ہے، اس میں آپ نے جو سبق پڑھا ہے نا اس کی آپ کو کتنے سمجھ لگی ہے اس سے پتہ چلے گا۔ تمرین نمبر 3 ہے، کہتے ہیں کہ اسم اور فعل اور حرف کو الگ الگ کریں اور ان میں ان کی علامتیں بھی بیان کریں۔ اسم اور اس کی علامات یہ ہے کافرن، کافرن یہ کہتے ہیں اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جناب یہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے۔ کیوں اسم ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر تنوین آئی ہو، تنوین یہ اسم کی علامت ہے، کافرون، ٹھیک ہے۔ آگے النارو، النار یہ اسم ہے اس لیے کہ شروع میں الف لام ہے، الف لام کا آنا یہ اسم کی علامت ہے، فعل کی نہیں ہے۔ اخن یہ آخر میں جو تنوین آ رہی ہے، تنوین یہ اسم کی علامت ہے، فعل کی نہیں ہے۔ القوم الف لام کا آنا یہ اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ قافلۃ، اب اس میں 2 علامتیں آ رہی ہیں، ایک تا آ رہی ہے، دوسری تنوین آ رہی ہے۔ تو قافیہ میں 2 علامتیں ہیں، کسی اس میں 1 2 3 علامتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قافیہ میں جو اسم ہے علامت اسم
تنوین کا آنا اور گول تا کا آنا، یہ دو علامتیں اس میں کافیتن میں پائی جا رہی ہیں جو کہ اسم کی ہیں۔ جنتن میں جو وہ یہاں پر بھی تنوین اور گول تا آ رہی ہے، دو علامتیں اس میں بھی پائی جا رہی ہیں، جنت میں گول تا اور تنوین ہے، اور الصراط میں الف لام کا آنا، یہ اسم کی علامت ہے۔ تو اسم کی علامات یہ ہیں، یعنی کہ جو الفاظ دیے ہوئے تھے ہم نے اسم کو الگ کر دیا، فعل کو الگ کر دیا اور حرف کو الگ کر دیا۔ اس کے بعد ہے فعل اور اس کی علامات۔ سیجیء، سیجیء یہ فعل ہے اور فعل کی اس میں جو ہے وہ علامت یہ سین کا آنا ہے۔ قد ساری کا، یہ شروع میں قد کا آنا یہ فعل کی علامت ہے۔ لا تکذب نہیں کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اچھا قال ماضی کا آنا فعل کی علامت۔ سامیہ ماضی کا ہونا۔ سوف تعلم سوف کا آنا۔ ینظر مضارع کا آنا۔ انصر امر کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اچھا اس کے بعد حرف کی علامت ہے، وہ تھوڑی سی لکھنی رہے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حرف اس میں کون کون سے ہیں۔ دیکھیے حرف کی علامات، اس میں آئے گا فی، فی، اس کے بعد ہے الا، اس کے بعد ہے بس یہ دو انہوں نے ذکر کیے ہیں، فی اور الا یہ حرف ہیں، باقی جو وہ پوری تمرین آپ کو حل کر دی، فی اور الا حرف ہیں، باقی یہ اسم کے فعل کی علامت ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس میں یہ جو ہے یہ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں یہ اسم ہیں اور ان کی علامتیں ساتھ لکھ دی ہیں، اور یہ فعل ہیں اور یہ حرف ہیں۔ امید ہے آپ کو سبق نمبر 2 بھی جو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔